دو اعتراض تھے کہ ایک تو یہ مفہوم جو ڈالا ہے اس نے ان کو ظالم کہا ہے، یہ تحریف ہے، اور دوسرا یہ کہ حدیث ضعیف ہے۔ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، حوب میں جو کتے بونگے تھے وہ اختلافی ہے، وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں شدید اختلاف ہے، لیکن آج جہلم میں بیٹھ کر ایک کتا بونگ رہا ہے۔ یہ انجینئر کی اپنی عدالت میں نے مقدمہ پیش کیا ہے اور اس کی عدالت میں یہ کہہ رہا ہے دونوں ٹھیک تھے۔ اس کے لیے اس کے جو مقلدین بھی ہیں ان کو اب غصہ کرنا چاہیے۔ میں تیسری دفعہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اب غصہ کرنا میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیو، جہلمی یوٹیوبر انجینئر علی مرزا، جس کے بارے میں پچھلے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اہل سنت کی صفوں میں گھسا ہوا سلو پوائزننگ کر رہا ہے، یہ اہل سنت کی صفوں میں گھس کر ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کس طرح غیر محسوس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کا سارے کا سارا مشن بے نقاب کر دوں گا، آپ کو حقائق کے ساتھ بتا دوں گا کس طرح سے اسے ڈنڈی مار مار کے، کس طرح سے اس نے مقدسات کی توہین بھی کرنا شروع کر دی ہے، حضرت عائشہ کی توہین پر قائم بھی ہے، اور اس کے بعد ان کو خطا کار بھی قرار دے دیا ہے۔ میں پراپر اس کا پوسٹ مارٹم آپ کو کروں گا، آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، پچھلے دنوں میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ اس نے مسند احمد کی ایک حدیث میں تحریف کی ہے، اور تحریف کر کے اس میں حضرت عائشہ کی طرف ظلم کی نسبت کی ہے۔ اس نے اس کا جواب، مصوف نے جواب دے دیا ہے، اور 23 منٹ اور 18 سیکنڈ میں جواب دیا ہے۔ پہلے جب اس نے جواب دینے سے پہلے سوال لیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے ایک کلپ میں مسند احمد کی ایک حدیث بتائی تھی جس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے۔ برائے مہربانی بتائیں یہ الفاظ کہاں ہیں؟ سب سے پہلے تو اس سوال پوچھنے والے کو جوتیاں مارنی چاہیے، اس سوال پوچھنے والے کو جوتیاں مارنی چاہیے۔ اگر تو انجینئر نے یہ خود پلانٹڈ سوال ہی کرتا ہے تو اس کو اپنے منہ پہ پھر تھپڑ رسید کرنے چاہیے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارا اعتراض، پہلا اعتراض اس نے تاثرات دیے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس نے مفہوم ڈالا ہے، حدیث موجود ہے لیکن اس کے اندر اس نے وہ مفہوم ڈالا ہے کہ وہ ظالم ہوں گی، اور اس کے بعد یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ اسلام۔ ہمارے دو اعتراض تھے کہ ایک تو یہ مفہوم جو ڈالا ہے اس نے ان کو ظالم کہا ہے، یہ تحریف ہے، اور دوسرا یہ کہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ ایک ضعیف حدیث سے اس نے سہارا لیا ہے، اور سوال پوچھنے والے اس جاہل بندے نے، بلکہ سوال اس نے خود پوچھا، یہ خود ہی جاہل مطلق ہے۔ دوبارہ سنیں سوال کیا ہے۔ آپ نے ایک کلپ میں مسند احمد کی ایک حدیث بتائی تھی جس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا، جبکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے۔ برائے مہربانی بتائیں یہ الفاظ کہاں ہیں؟ کیوں؟ دیکھیں، اس نے ضعیف حدیث کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ کیوں کہ اگر اس حدیث کو یہ ضعیف مان لیتا، یہ کہہ دیتا ضعیف ہے، تو جس نے آگے مقدمہ اسٹیبلش کیا ہے 23 منٹ اور 18 سیکنڈ لگا کر، جو اس نے مقدمہ قائم کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ ظالم تھی، ان کی طرف ظلم کی نسبت اس نے قائم ہوئے، اس میں تعویلات کیے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، اور بعد میں کہا ہے کہ ان کا جو جھگڑا تھا، جو جنگ جمل تھی، یہ ان کی خطا تھی، اب اجتہادی خطا سے بھی مکر گیا۔ میں اس کا بھی آپ کو سارا اس کا آج پوسٹ مارٹم کروں گا، اس کو بتاؤں گا، یہ ہماری جو صفوں میں گھسا ہوا ہے اس کا میں حشر نشر کرنے لگا ہوں آج۔ اس نے ہماری اب پہلے صحابہ کرام تک پہنچتا اب ہماری امی تک پہنچ گیا، ہماری امی جان تک پہنچ گیا، حضرت عائشہ تک پہنچ گیا۔ اس کو شرم نہیں آتی؟ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ جو چیز بنتی تھی، اس جاہل کو چاہیے تھا کہ کہتا یار میرے سے غلطی ہوگی، میں نے غلط بیانی سے کام لے لیا اور میں نے ان کو ظلم کہہ دیا، کیونکہ حضرت، اس کو خیال کرنا چاہیے، ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے، جو ہماری ان سے دلی محبت ہے، اللہ کے نبی کو ان سے اتنی دلی محبت، ان کی تو وہ بیوی تھی، اور جب قرآن نے کہا کہ وہ ہماری مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو وہ حضرت عائشہ سے ہمیں کتنی دلی محبت ہوگی۔ ماں سے ایک بچہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اہل سنت جو حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں، یہ جاہل اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو بھی پتہ بھی نہیں اس نے کر کیا دیا ہے۔ تو اس کو چاہیے تھا رجوع کر لیتا کہ میں نے ظالم، اور پہلے تو حضرت علی کی طرف بھی اس نے ظلم کی نسبت کی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ تو ترجمے میں کہہ دیتا ہے، جو ترجمے میں تو موجود ہے وہ الفاظ، لیکن جو الفاظ موجود بھی نہیں ہے، اپنا فہم ڈال کے یہ گستاخی کر رہا ہے، اپنا فہم ڈال کے۔ آخر تک رہی گا، میں آج بہت اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا ٹائم لگے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیسے ڈنڈیاں ماری ہیں، کیسے ڈنڈیاں ماری ہیں۔
تو اس کو چاہیے تھا رجوع کر لیتا، لیکن اس نے رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنی جو گفتگو کا آغاز کیا ہے نا، جو اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ حوب والی جو حدیث ہے نا، ادھر اس سے پہلے سنیں کیا کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب حوب کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ جب سفر میں تھیں، جنگ جمل کے لیے نکلیں، اس وقت تو جمل کا ارادہ نہیں تھا، صلح کے لیے نکلی، بعد میں جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا، تو حوب نامی جگہ پر کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا تھا میری ایک بیوی پہ کتے بھونکیں گے۔ اب حوب والی جو حدیث ہے جو کہ کتے بھونکیں گے، اس پہ بہت شدید اختلاف ہے محدثین کا، شدید ترین اختلاف ہے۔ ایک اختلافی حدیث کو پہلے سے ہم بنیاد بنا کے اپنا مقدمہ بھی کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس حدیث کو اس نے یہاں پہ دوبارہ لایا ہے، دوبارہ گھسیٹ کے لایا ہے، دوبارہ اس حدیث کو یہاں پہ لایا ہے اور کہا کہ حوا پہ جو ان کے کتے بھونکے گئے یہ وہ جو اس نے آگے پورا اس نے ڈنڈورا پیٹا ہے۔ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں حوا میں جو کتے بھونکے تھے وہ اختلافی ہے، وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس میں شدید اختلاف ہے، لیکن آج جہلم میں بیٹھ کر ایک کتا بھونک رہا ہے، مجھے کہنے دو، آج جہلم میں بیٹھا ایک کتا حضرت عائشہ پر بھونک رہا ہے اور بھونکی جا رہا ہے، اور اس کی زبان کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اپنے اندھے مقلدین کو سامنے بٹھا کر وہ اس کے منہ بھی لال نہیں کرتے، اس کے سامنے 100-150 جاہل بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ کیسے سر عام یہ ڈنڈیاں ماری جا رہا ہے، ان کو حدیث کی الف بے بھی نہیں پتا، اور یہ کر کیا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے یہ ہماری صفوں میں گھسا ہوا ہے اور کیسے زہر پھیلا رہا ہے، کیسے زہر پھیلا رہا ہے۔ جہلم حوب کے کتے جو بھونکے تھے وہ تو صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن جہلم میں جو کتا بھونک رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، سب کے سامنے ہے، تو کتے ہی عائشہ پر بھونکتے ہیں۔ یہ تب اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ میری بیوی پہ جو بھی بھونکے گا وہ کتا ہوگا، تب بھی کتے بھونکتے تھے، آج بھی جو بھونکتا ہے وہ کتا ہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ پھر لو بات کرتے ہو یار، اس کو شرم نہیں آتی؟ حیا ختم ہو گیا ہو اس میں، اس بندے میں، اور کیسے طویل غلط طویل کی ہے، ایک ضعیف حدیث کو سہارا بنا کے۔ سمجھتا کیا یہ بندہ؟ اور میں چاہتا ہوں کہ انجینئر کے جو مقلد ہیں ان کو غصہ آئے، میں یہ جو بول رہا ہوں یہ میرے بولنے کا ان کو غصہ آنا چاہیے، نہ آئے تو پھر چیک کرو اپنا آپ، غیرت کہاں ہے آپ کی؟ آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ جب آپ کو غصہ آئے گا تو پھر سوچنا کہ جو ہمیں غصہ آ رہا ہے یا جو مجھے غصہ ہے وہ کتنا ہوگا کہ اس نے ہماری ماں کو یہ کہہ دی ہے، حضرت عائشہ کو پراپر ظالم ثابت کر دی ہے، اور ظالم ثابت کرنے کے بعد حضرت عائشہ کو ان کو خطا کار بھی کہہ دیا ہے، جو اجتہادی خطا پہلے یہ بھی کہتا تھا اس کو بھی کہہ دیا وہ اجتہادی خطا نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو اس کا سارا جو اس نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو اس نے وہاں پہ مقدمہ قائم کیا ہے میں پورا آپ کو بتاؤں گا، اس میں آپ سنیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں اپنا تبصرہ کروں گا یہ کس کس طریقے سے کر رہا ہے، پورا سنیں۔ اے علی، تیرا اور عائشہ کا ایک جھگڑا ہوگا، ایک امر میں اختلاف ہوگا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، پھر کسی بھی کامل الایمان مومن کو یہی کہنا چاہیے کہ میں حضور کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں حضور کی وفات کے بعد، مجھے تو ان کا کفیل بننا چاہیے۔ اب یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں اس کی۔ اب حضرت علی کو یہی کہنا چاہیے تھا، اس میں الفاظ ہیں اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں گا۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کسی شخص کو بدبخت کہنا، بد نصیب کہنا، یہ بڑا جرم ہے یا ظالم کہنا بڑا جرم ہے؟ بدبخت، ظالم تو کسی ایک معاملے میں ظلم کہتے ہیں، کسی چیز کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اسی لیے شرک کو بھی ظلم کہا گیا کہ آپ کسی مخلوق کو اللہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے کسی مخلوق کے ساتھ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ ہر گناہ ظلم ہے۔ تو میں نے اس کے لیے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ڈیوائز کیا، کیونکہ میں جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں نا، مطلب کیسے طویل کر رہا ہے۔ اس نے پورے 23 منٹ اور 18 سیکنڈ لیے یہ مقدمہ قائم کرنے کے لیے کہ عائشہ ظالم تھی، یہ اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور اس نے بالکل صحیح لفظ بولا ہے، بالکل صحیح بولا ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے۔ آگے سنیں۔ یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں، تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا، تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا۔ آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں پھر، اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا،
نہیں، لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا، یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں، لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کہے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا، یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہیں نہیں، لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو. تو دیکھیں میرے بھائیوں، اس نے، میں آپ کو پورا اس کا سنا ہے، پراپر اس نے کیا شرح کی ہے حدیث کی. اس نے بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس نے حدیث کی ایسی تشریح کی ہے جو 14 سالوں میں کسی نے بھی نہیں کی. 14 سالوں میں کسی محدث نے بھی یہ تشریح نہیں کی. لیکن یار جاہل اعظم صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ لیکن کے بعد اپنا بھی فہم ڈال رہے ہو اور لوگوں کو کہہ رہے ہو میں کتابی ہوں، میں کتابوں سے جوڑتا ہوں اور میں کتابی پہ بات کرتا ہوں. اور حدیث میں جب آپ نے تحریف کر لی اس کے بعد طویل کر رہے ہو. یار انجینئر کے مقلدین، خیال نہیں آتا ان لوگوں کو یہ کیسے ان کے دماغوں سے کھیل رہا ہے یہ بندہ. بالکل حیا نہیں آتی. پوری اس نے جو شرح کی ہے، پوری شرح میں اس نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا، اور وہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، بالکل اللہ کے نبی یہی کہا تھا کہ میری بیوی ظالم ہی ہوگی، اور حضرت عائشہ ظالم ہے نعوذ باللہ. اس نے یہ ثابت کیا یہ چیز پراپر. اس نے اس کی شرح، آپ اس کی جا کے گفتگو سنیں گا 23 منٹ اور 18 سیکنڈ کی، جو اس نے جو بکواس کی ہے وہاں پہ جہلم میں بیٹھ کے. میں اب کیا اس کے لیے پہلے لفظ استعمال کر چکا ہوں جو اس نے کیا ہے. اس کو حیا نہیں آئی. اس نے یہ پورا مقدمہ میرے بھائی اسٹیبلش کیا. میں انشاءاللہ علماء کرام اس حدیث کے پراپر اس کی شرح کر کے اس کو بتائیں گے. میرا بھی وہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس کو پراپر شرح کر کے اس کو بتاؤں. میں صرف اس کو آئینہ دکھا رہا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو چیز میں اسٹیبلش کر رہا ہوں پچھلے کئی مہینوں سے کہ یہ بندہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو کھا رہا ہے. پہلے میں نے کہا تھا کہ اس بندے نے پہلے کہتا تھا ابوبکر صدیق جو تھے ان کو صحابی نام ماننا کفر ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے ان کی صحابیت. اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. جو اب یہ کہتا ہے کہ ان کا انکار کوئی کفر تھوڑی ہے. ابوبکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. تو اب حضرت ابوبکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. تو اب حضرت ابوبکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. تو اب حضرت ابوبکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. میں بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں. ایسے ہی اس نے کیا تھا جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھوکرا کہا تھا. اس کے بعد توبہ رجوع نہیں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ طویل کی تھی کہ میں نے کچھ غلط ہی نہیں کہا، چھوکرا ایک اچھا ورڈ ہے. ایسے نوٹوریس ورڈ مقدسات کو یہ بولتا ہے. یہ جاہل جہلم میں بیٹھ کے چند لونڈوں کو سامنے بٹھا کر اس کو حیا نہیں آتی، خیال نہیں آتا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، غصہ کرنا میری ان باتوں کا. انجینئر کے جو مقلدین ہیں غصہ کرنا میری ان باتوں کا. کیوں؟ جب آپ کو غصہ آئے گا تو خیال کرنا ایک جاہل کے دفاع میں یا اس کی محبت میں آپ لوگ میری باتوں کو غصہ کر رہے ہو. جب ہمارے دلوں میں نبی کی جو پیاری بیوی ہیں، جو ہماری ماں ہے، تو پھر ہمارے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہوگی، پھر ہمیں کتنا غصہ آئے گا. جذبات اجاگر کرتے ہو، ہمارے جذبات مجروح کرتے ہو، شرم نہیں آتی. تو میرے بھائی اس نے پوری ویڈیو میں چیز اسٹیبلش کر دی. اس نے ان کو ظالم ثابت کر دیا، غلط تشریح کی، غلط شرح بیان کی، سب ڈنڈیاں ماری. بالکل اس نے غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہے. اور وہاں پہ اپنی طرف سے لفظ ایڈ کر کے ان کو اس نے ظالم ثابت کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ جو تقیہ کیا ہوا تھا وہ اس کا باہر آ رہا ہے. جو اس نے منافقت تھی وہ باہر آ رہی ہے. وہ کیسے؟ ابھی میں دکھاتا ہوں. اللہ نے اس کے منہ سے کیسے کہلوا دیا. وہاں پہ اس نے پھر حضرت عائشہ کی اجتہادی خطا تھی، اس کو خطا ہی کنسیڈر کیا، اجتہادی کا لفظ ہی کھا گیا. پہلے سنیں اس تاثر کیا دے رہا ہے. اور اگر آپ کے دونوں ٹھیک ہیں تو وہ جو 10,000 بندہ جنگ جمل میں مرا ہے اس کا خون کس کے سر پہ تلاش کریں؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ کیس لے جائیں اور آپ کہیں جی مارنے والا بھی جو ہے اور مرنے والا بھی دونوں حق پہ ہیں، کو مانے گا؟ کو مانے گا؟ اس نے بولا دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جاؤ، وہاں پہ کوئی مرنے والا مارنے والا دونوں حق پہ ہے، کوئی مانے گا؟ کسی بھی عدالت میں لے جاؤ. میں یہی مقدمہ انجینئر علی مرزا کی عدالت میں لے کے آتا ہوں. ابھی آپ لوگ دیکھنا اس کا ہوتا کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں یہ مقدمہ لے جاؤ، کوئی مانے گا؟
اس نے یہ الفاظ بولے ہیں، تو میرے بھائیوں اس کا ریسرچ پیپر 5B نکالیں، ہائیڈروجن بم جس کو کہتا ہے، ریسرچ پیپر 5B نکالیں، صفحہ نمبر 3 اٹھائے، وہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ معاویہ کی غلطی اجتہادی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے اس نے نا پھر ایک حدیث لایا ہے، اس انتہائی نازک موضوع پر 2 صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ صحیح حدیث، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے دوگنا اجر ملتا ہے، اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے، مطلب بریکٹ میں اچھی نیت پر تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ پھر اس نے آگے نوٹ لگایا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دوگنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے۔ یہ انجینئر کی اپنی عدالت میں نے مقدمہ پیش کیا ہے اور اس کی عدالت میں یہ کہہ رہا ہے دونوں ٹھیک تھے، ایک کو 2 اجر ہے، ایک کو 1 اجر ہے، غلطی پر اجر ملتا ہے۔ کیسے میرے بھائی اس نے اب پینترا بدل لیا ہے؟ ہماری امی کو، حضرت عائشہ کو خطا کار ثابت کرنے کے لیے اس نے کیسے دھجیاں اڑائی ہیں، کیسے پہلے لکھتا تھا، پہلے منافقت کرتا تھا اور منافقت کر کے یہ موقف دیتا تھا تاکہ ہمارے اہل سنت کے نوجوانوں کو گھیرے۔ جب نوجوانوں کو گھیر لیا ہے، اب ان کے اندر اپنا زہر ثابت کرنے کے لیے اب ان کے اندر اپنا صحیح چہرہ دکھاتے ہوئے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ان کو خطا کار کہہ دیا ہے، اجتہادی خطا سے بھی اس نے پھیر لیا، اپنا منہ پھیر لیا، جبکہ اس نے کہا کہ کسی بھی عدالت میں مقدمہ پیش کرو۔ یہ مقدمہ انجینئر کی عدالت میں ہی پیش کیا میں نے آپ کے سامنے، اور ریسرچ پیپر 5B کے تحت اس نے خود کہا ہے کہ ان کو 2 اجر مل رہے ہیں، جو صحیح ہیں، اور جو غلطی پر تھے حضرت عائشہ ان کو 1 اجر ہے۔ اور حضرت عائشہ ان کی اجتہادی خطا تھی، اہل سنت کا یہ موقف ہے، لیکن اس نے وہاں پہ خطا کی طرف لے گیا ہے۔ اس جاہل کا میرے بھائیو حال دیکھو، اس نے کس طرح سے کر دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج بھی، اگر آپ کی آنکھیں نہ کھلیں، اگر آج موقع ہے آنکھیں کھول لو، اس نے ایک ضعیف حدیث کو سہارا بنا کر حضرت عائشہ پر چڑھائی کی ہے، اور ان کے طرف پھر وہ حوا والی جو روایت ہے اس کو لے کے آ کے جس پہ بھی اختلاف ہے، اور کرتے کرتے اس نے ان کو ظالم بھی ثابت کر دیا ہے، ان کو خطا کار بھی کہہ دیا ہے کہ وہ خطا پر تھی۔ پھر کہا کسی بھی عدالت میں مقدمہ پیش کرو، کوئی مانے گا ہی نہیں۔ یہ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ دیکھو، اس کے الفاظ دیکھو۔ یہ بندہ اب اس کا چہرے سے نقاب اتر رہا ہے، ابھی اور بھی آگے اترے گا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اس کے ساتھ مل چکے ہوئے ہیں، کچھ خوف خدا کرو۔ یہ بندہ کیسے غیر محسوس طریقے سے ایمان کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اب حضرت عائشہ تک پہنچ گیا ہے، ان کو ظالم بھی کہہ رہا ہے، ان کو خطا کار بھی کہہ رہا ہے، اور ضعیف حدیث میں تعریف کر رہا ہے، جس کا مقدمہ تھا کہ میں صحیح الاسناد حدیثوں پہ چلتا ہوں، وہ ضعیف حدیث پہ چل رہا ہے۔ ایک ضعیف حدیث کو سہارا بنا کر یہ ساری بکواس کر رہا ہے۔ اور حوا کے کتے بھونکنے والی روایت اختلاف ہے، لیکن جہنم میں جو کتا بھونک رہا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جہنم میں بیٹھ کر ایک کتا بھونک رہا ہے۔ اس نے مجبور کر دی ہے، ہمارے ایمان کو اس نے اجاگر کر دیا ہے، اس نے ہمارا جذبات مجروح کر دی اس بندے نے۔ جہنم میں چند لونڈوں کو سامنے بٹا کر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر سمجھتا ہے جو منہ میں آئے گا بولی جائے گا۔ میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو اس کے مقامی ہے، اس کو گھیرو، اس کو پوچھو، یہ اس پر تو پورا اس پر مقدمات ہونے چاہیے اس کے تحت۔ یہ کر کیا رہا ہے یہ بندہ؟ صحابہ کرام کے مقدسات کی توہین کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، آج موقع ہے، اس کی زبان کو روک لو۔ اس نے علماء کرام سے اپنی زبان کو لمبا کرنا شروع کیا، پھر یہ فقہا تک آیا، پھر محدثین تک آیا، پھر صحابہ کرام تک آیا، اب ازواج مطہرات تک آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چھوکرا کہہ چکا ہے، نعوذ باللہ، اور حضرت مریم کے بارے میں بھی کیا کہہ چکا ہے، تمام انبیاء کو کیا کہتا ہے۔ اس کی آج زبان روک لو، ورنہ یہ اس کی زبان اور لمبی ہونی ہے۔ میں انجینئر کے مقلدین سے بھی کہتا ہوں اس کی زبان روکو۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی آج ویڈیو بنے گی، مگر بن گئی ہے یہ ویڈیو۔ اس کے لیے اس کے جو مقلدین بھی ہیں ان کو اب غصہ کرنا چاہیے۔ میں تیسری دفعہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، غصہ کرنا میرے اوپر۔ اگر غصہ نہیں کرو گے تو غصہ آپ کو آئے گا، اور جب آپ کو غصہ آئے گا تو پھر دیکھنا کہ ایک جہلمی جاہل یوٹیوبر کے محبت میں میں نے اس کو سخت الفاظ سے پکارا ہے، آپ کو غصہ آیا ہے۔ وہ جو ہماری مقدسات میں ہماری امی جان کی، جس کو قرآن ہماری ماں کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، تو پھر ہمیں
کیا غصہ نہیں آئے گا؟ ہمارے جذبات مجروح نہیں ہوں گے؟ اس پر اب ایکشن لینے کا وقت ہے، اب اس پہ ایکشن لیا جائے۔ اگر نہیں لیں گے تو یہ بات آگے تک جائے گی۔ میں نے اپنی تمام باتیں کہہ دی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس جاہل کے دل میں صحابہ کرام کی، انبیاء کی، سب کی محبت آئے۔ اس کو خوف خدا نہیں ہے۔ میرے بھائی اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔